سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 69۔ اس آیت کریمہ میں پہلے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے پیغام کس کی طرف سے ہے۔ پیغام ہے اللہ کی طرف سے، ظاہر بات ہے پورا قرآن پیغام ربانی ہے۔ اب اللہ کی طرف سے پیغام ہے، لیکن اس کے مخاطب کون ہے؟ مخاطب منافقین ہے، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں فرسٹ پرسن اینڈ سیکنڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن اللہ ہے متکلم، اور سیکنڈ پرسن اس کا جو ہے وہ منافقین ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 69 کے اندر منافقین کو تنبیہ فرماتا ہے اور انہیں جھنجھوڑتا ہے، اور یہ سمجھے کہ منافقین کو اللہ کھلی وارننگ دے رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رب کا یہ انداز جلالی انداز ہے، اور یہ جلالی انداز جو اللہ رب العزت نے اختیار کیا یہ منافقین کے لیے کیا ہے، اور ان منافقین کو کہا کہ تم اس بات پر اتراتے ہو کہ تمہارے پاس طاقت ہے، یا پھر تمہارے پاس پیسہ ہے، یا تمہارے پاس اولاد ہے۔ رب نے انہیں یاد دلایا کہ تم سے پہلے بھی تو قومیں تھی جن کے پاس قوت و طاقت بھی تھی۔ اچھا جناب، ان کے پاس مال بھی بہت سا تھا، اولاد بھی بکثرت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں کیسے تباہ کر دیا؟ تو اب رب اس آیت کریمہ میں بتلانا چاہتا ہے جیسے ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور انہیں برباد کیا، ویسے ہم تمہیں بھی تباہ کر سکتے اور برباد کر سکتے ہیں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ایک مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب قرآنی الفاظ کی طرف آئے، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں۔ رب جلیل کہتا ہے منافقین کو کالذین من قبلکم، اے منافقو تم سے قبل بھی لوگ گزرے ہیں، پچھلی قومیں، کانو اشد منکم قوہ، طاقت اور قوت کے اعتبار سے وہ تم سے زیادہ تھے، یعنی جو طاقت جو قوت ان کے پاس تھی وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور ان کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد کی بھی کثرت تھی۔ پھر اس کے بعد رب نے فرمایا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، ان کے حصے کا جو تھا انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اے منافقین تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہو، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا۔ اور پھر رب کہتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، رب کہتا ہے تم بےہودگی میں مبتلا ہو گئے جیسے وہ بےہودگی میں مبتلا ہو گئے۔ اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا، رب کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں بھی عمل ضائع ہو گئے اور آخرت میں بھی عمل ضائع ہو گئے، یعنی جیسے وہ ضائع ہوئے تم بھی ضائع ہو جاؤ گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور ایسے افراد بلا شبہ وہ لوس میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ اچھا، اب اس مقام پر خالق کائنات نے اس بات کو واضح کر دیا سب کچھ طاقت نہیں ہے، سب کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، اور سب کچھ اولاد کی کثرت بھی نہیں۔ یہ تو ساری چیزیں تھیں دیگر اقوام کے پاس، اور ان اقوام کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن رب بتا رہا ہے تمہارا مال کب فائدہ دے گا؟ جب ایمان ہو اور راہ خدا میں خرچ کرو۔ تمہاری اولاد تمہیں کب فائدہ دے گی؟ جب تم ان کی تربیت کرو گے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کو داخل کرو گے۔
اور انہیں تم نبی کا سچا غلام بناؤ گے، ورنہ یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری کیا ہوگی؟ رائگاں ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ فقط رائگاں اور ضائع نہیں ہوگی بلکہ یہ وبال جان بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ سبا آیت نمبر 37 اسکرین پر ملاحظہ کریں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وما اموالکم ولا اولادکم، ایسا مت سمجھنا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ وہ تمہیں ہم تک پہنچا دیں گے، یعنی مال تمہارا، تمہاری اولاد یہ تمہیں ہم تک پہنچا دے۔ پھر اب کیا کہتا ہے؟ الا من آمنا وعمل صالحا، لیکن یاد رکھنا جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، فاولئک لہم، تو ان لوگوں کے لیے جزاء الضعف بما عملوا، جو وہ عمل کریں گے اللہ اس سے زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ یہ رب کی شان ہے کریمی، کیونکہ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ، ایک نیکی رب کی بارگاہ میں پیش کرو، فلہ عشر امثالہا، رب اس کا 10 گنا دے گا۔ یہ نظام قدرت ہے، رحمان کی رحمت ہے۔ تو اس مقام پر بھی رب کہتا ہے اگر تمہارا ایمان کامل ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، تم نے کیا تھوڑا، اللہ اجر اس کا ڈبل تبل اور دگنا تگنا کر کے دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ایسے لوگ کہاں ہوں گے؟ وَأُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، جنت کے اندر مکانات ہوں گے اور بڑے پرسکون امن والے انداز میں وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ یہ سورہ سبا آیت نمبر 37۔ اگلی آیت کی طرف آ جائیں، سورہ توبہ آیت نمبر 70۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر سے منافقین کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں تنبیہ کی ہے۔ اب وہ تنبیہ اس بات کی، کیا تم نے پچھلی قوموں کے تذکرے نہیں پڑھے؟ جبکہ پچھلی جو اقوام تھی ان کے تذکرے تھے، تو کیا تم نے ان کے تذکرے نہیں پڑھے اور ان کے تذکروں سے عبرت حاصل نہیں کی؟ اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں پیش فرمایا۔ اب آیت کریمہ کی طرف آپ آئیں، الم یاتہم، کیا ان کے پاس نہ آیا، ان منافقین کے پاس، نبأ الذین من قبلہم، ان لوگوں کے قصے اور واقعات جو گزر چکے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کون سی قوم؟ 6 اقوام کا تذکرہ ہے اس مقام پر۔ پہلی قوم ہے قوم نوح، الفاظ آپ دیکھیں، قوم نوح۔ دوسری قوم ہے عاد، تیسری قوم ہے سمود، چوتھی قوم ہے قوم ابراہیم، پانچویں قوم جو ہے اصحاب مدین، اور چھٹی قوم کے بارے میں قرآن نے کہا والمؤتفقات۔ اچھا، اب یہ جو 6 اقوام ہیں اس کے بارے میں نے اردو میں عبارت لکھی، آپ دیکھیے گا اسکرین پر۔ پہلی قوم کا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کیا ہوئی؟ طوفان میں غرق ہو گئی۔ بس جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا گیا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی، یعنی ایک تو آدم علیہ السلام ہے، دوسرے انہیں کہا جاتا ہے آدم ثانی، یعنی آدم علیہ السلام سے انسانوں کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا جناب؟ طوفان آیا، لوگ غرق ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے نا نسلیں چلیں، اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی بات نہ مانی تو اللہ نے اس قوم کو کیا کیا؟ تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری قوم کا جو تذکرہ ہے قرآن کے اندر، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا نام ہے قوم عاد۔ قوم عاد پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے زوردار آندھی بھیجی اور آندھی کے ذریعے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ یہ کوئی ایسی قومیں نہیں تھی، بڑی مضبوط قوم ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کیا طاقت ہے؟ بڑی طاقتور قوم، بڑی مضبوط قوم۔
ایسی قوم جو پہاڑوں کے اندر محل بنا لے. آسان نہیں ہے. آج کل تو پھر بھی آسان ہوگا کیونکہ ایسے آلات ہیں. اس زمانے میں بنانا بڑا مشکل تھا, کام کرنا بڑا مشکل ہوتا. تو جو قوم جو ہے نا پہاڑوں کے اندر محل بنا لے, وہ کتنی مضبوط قوم ہوگی. تو اب یہ قوم عاد جو ہے اللہ نے زوردار آندھی بھیجی اور انہیں ہلاک کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم, جس کو آپ کہتے ہیں قوم سمود, قوم سمود پر اللہ نے کیا کیا؟ زلزلے بھیج دیے اور آسمان سے ایسی آواز آئی کہ اس آواز نے انہیں ہلاک کر دیا. یہ بھی قوم ہلاک ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, نمرود مقابلے پر آیا. اللہ نے نمرود کو کس سے مارا؟ ایک مچھر سے مارا ہے. یعنی بہت بڑا پاپی بنا ہوا تھا, بادشاہ بنا ہوا تھا, لیکن اللہ نے ہلاک کر دیا. اچھا, پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, جنہیں کہا جاتا ہے قوم مدین. شعیب علیہ السلام کی قوم کو قوم مدین کہا جاتا ہے. ان کے کرتوت کیا تھے؟ یہ جو ناپ تول ہوتا ہے نا اسے کمی کرتی, لوگوں کو دھوکہ دیتی. اللہ نے کیا کیا؟ زلزلہ اتارا اور آسمانی ایک آواز پیدا کی, اور اسی آواز میں یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے, مر گئے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, لوط علیہ السلام کی قوم لواطت میں مبتلا, بدکاری میں مبتلا ہو گئی. اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے زمین کو الٹا کر دیا, زمین الٹا کر دیا اور پتھروں کی بارش کو اتارا, جس سے وہ ہلاک ہو گئے. یہ 6 اقوام کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں کیا. یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا, یہ تو بڑا مختصر انداز ہے, ورنہ دیگر مقامات پر یہ واقعات قرآن کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. اب پھر آیت کریمہ کی طرف اب آ جائیں. اللہ رب العزت منافقین کو کہتا ہے, الم یاتہم, اے منافقو کیا تمہارے پاس ان کے قصے نہیں آئے, ان کے واقعات نہیں آئے جنہیں ہم نے تباہ کر دیا, برباد کر دیا. نبأ الذین من قبلہم, ان میں ایک کون سی ہے؟ قوم نوح. و عاد, قوم عاد ہے. و سمود, اور قوم سمود ہے. و قوم ابراہیم, اور قوم ابراہیم ہے. و اصحاب مدین, اور اصحاب مدین ہے. والمؤتفقات, اس سے مراد وہی قوم لوط ہے. یہ جو قرآن میں لفظ ہے نا مؤتفقات, اس سے مراد قوم لوط ہے. اچھا, اب رب کیا کہتا ہے؟ اتتہم رسلہم بالبینات, اللہ نے اپنی حجت کو تمام کیا, اللہ نے ان کے درمیان اپنے رسولوں کو بھیجا, اور وہ رسول ایسے نہیں آئے بلکہ واضح دلائل لے کر آئے, واضح دلائل لے کر آئے. اچھا, اور رب کیا کہتا ہے؟ فما کان اللہ لیظلمہم, اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ظلم کرے, اللہ تو ظلم سے پاک ہے. ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ, یہ جو لفظ سبحان اللہ پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. دیکھیں, اللہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ عیب ہے, اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. زنا کیا ہے؟ عیب ہے, اللہ زنا سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ظلم کرنا, ظلم کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عیب ہے, اللہ اس سے بھی پاک ہے. تو رب کہتا ہے فما کان اللہ لیظلمہم, اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, رب کہتا ہے یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا پتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر ہم غلط کام کرتے تو ہم خود ظالم ہیں, ظلم ہم کرتے ہیں. اب جب ہم ظلم کرتے تو اس کی پاداش میں اللہ پھر عذاب دیتا ہے. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اللہ ظلم نہیں کرتا, اللہ ظلم سے پاک ہے, منزہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو اللہ کو ظالم کہے گا اپنے ایمان کی خیر بنائے. اللہ ظالم ہرگز نہیں ہے. بعض مرتبہ ہم نے دیکھا کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے, تو انتقال ہوتے وقت اس گھر کی, ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا, اس گھر کی عورتیں جب واویلا اور رونا شروع کرتی ہیں نا تو ایسے کلمات کہہ بیٹھتی ہے کہ الامان والحفیظ. ان کلمات کو سننے کے بعد ہم اپنی زبان پر کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایسے گھٹیا کلمات. اللہ ہماری حفاظت کرے ایسے بے تک کلمات سے.
اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے. یاد رکھیے گا ایمان ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے, تباہی اور بربادی ہے. جتنے بھی اچھے عمل کر لے کوئی فائدہ نہیں دے گا بغیر ایمان کے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اب اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم آتے ہیں. سورہ توبہ آیت نمبر 71 اور 72. اس مقام پر اللہ نے اب مسلمانوں کے بارے میں بتایا. آیت نمبر 71 میں تو بتایا مسلمان ایسا ہوتا ہے, اور 72 میں اللہ نے کیا بتایا, پھر انہیں یہ ملے گا. اب مسلمان کیسا ہوگا یہ آیت سے سنیں آپ, اور پھر آج کے جو حالات ہیں نمک پاشی کے ہیں یا مداوے کے ہیں, یہ فیصلہ آپ قرآن کی روشنی میں کیجئے گا. اب اللہ کیا کہتا ہے, والمؤمنون والمؤمنات, فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, بعضهم اولیاء بعض, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یہ مسلمان کی شان ہے. تو مدد کرو بھائی, اگر مدد نہیں کر سکتے تو بولو تو مت, کم از کم زبان کو بند ہی رکھ لو, خاموشی اختیار کر لو کہ تو ٹھیک ہے بھائی ہم عاجز ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جیسے فلسطین کا معاملہ تھا تو ہم لوگ کیا کہتے تھے, ہم یہ کہتے ہیں یار دعائی کر سکتے اور کیا کر لیں گے اب میں تو کوئی دم خم ہے ہی نہیں, کیونکہ ہم عاجز اور بے بس ہیں, لاچار ہے. تو جہاں آپ عاجز اور بے بس اور لاچار ہو جائے تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں اپنے من میں کلام کرتے ہوئے رب کو کہیں, اے مولا میں معذور ہوں, میرے پاس عذر ہے, اگر عذر نہ ہوتا تو میں بھی میدان میں کودتا. ہونا تو یہ چاہیے نا, یعنی ہمارے جذبات ان کے ساتھ ہو. کسی کا بیٹا ہوگا نا, کسی کی بہن ہوگی, کسی کا شوہر ہوگا جو مارا جا رہا ہے, شہید ہو رہا ہے, 25 کے لگ بھگ مارے گئے, تو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ ہمدردی کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتے تو خاموش بیٹھ جاؤ, کم از کم رب کی بارگاہ میں عذر تو پیش کرو کہ مولا مجھ میں دم نہیں ورنہ میں بھی میدان میں ہوتا, مجھ میں وہ طاقت نہیں میں بھی میدان میں ہوتا. یہ یاد رکھے گا فلسطین کا بھی یہی معاملہ تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان احتجاج اس لیے کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم میں دم نہیں ہے, ہمیں خم نہیں ہے, ہم عاجز ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, لیکن مولا جذبات ہمارے ان کے ساتھ ہیں. الحمدللہ جذبات ہمارے ان کے ساتھ ہے. تو رب کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایک مسلمان مرد ایک مسلمان عورت آپس میں, مرد ہوں یا عورتیں ہوں, یا آپس میں کیا ہے اولیاء بعض. رب کہتا ہے ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اولیاء جو ہے نا, اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. 11ویں کا مہینہ ہے نا, ولی کا ایک معنی کیا آتا ہے پتہ ہے, ولی کا ایک معنی آتا ہے دوست. جب آپ یہ کہتے ہیں نا ولی اللہ, اس کا مطلب کیا ہوا, اللہ کا دوست. اور ولی کا ایک معنی آتا ہے مددگار. جیسے آپ کہتے ہیں مولانا, اس کا مطلب کیا ہے, ہمارا مددگار. آ گیا نا لفظ مولا, تو لفظ مولا کا ایک معنی دوست آتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک معنی کیا آتا ہے, ایک معنی مددگار آتا ہے. لفظ مولا لفظ ولی عربی زبان میں ایک ہی ہے, معمولی سا فرق ہے. ظاہر بات ہے جو عربی زبان جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں, معمولی سا فرق ہے, ورنہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. لفظ ولی کا ایک معنی دوست آتا ہے, لفظ ولی کا ایک معنی مددگار آتا ہے, اور لفظ ولی کا ایک معنی کیا آتا ہے پتہ آپ کو, نزدیک شدن, قریب ہونا. سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ نبی اے مسلمانوں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. وہاں بھی لفظ ولی ہے, اولا بھی ولی, مولا بھی ولی, اور ولی ولی. عربی زبان میں یہ فرق نہیں ہے, ایک ہی چیز ہے. جو معمولی فرق ہے وہ ظاہر بات ہے اہل علم جانتے ہیں, وہ اہل علم کو پتا ہے, لیکن آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سب کا معنی ایک ہی ہے. تو اب اس آیت کریمہ میں لفظ کیا آیا, اولیاء. کیا مطلب, مطلب یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کیا ہے, مددگار ہے, اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کیا ہو, قریب میں ہو, تاکہ دل دھڑکے اس کے لیے. یہ معنی ہوں گے. اچھا پھر اس کے بعد مسلمان کی شان کیا ہے, قرآن کہتا ہے یأمرون بالمعروف, مسلمان کی شان ہے اچھائی کا حکم کرنا, وہ اچھائی کا حکم کرے گا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور برائی سے
रोकता है। वयुकीमून अस्सलाह, और नमाज को कायम करता है। वयुअतून ज़का, और मुसलमान की शान ये कि ज़कात देगा। और फिर समझे कि सब चीजों को समेट कर रब ने इन लफ्जों में बयान कर दिया। स्क्रीन पर आप मुलाहिजा करें, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलो व रसूला। हासिल कलाम ये है, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। इताअत में सब चीजें आ गई जो मैंने पीछे आपको पेश कर दी। अल्लाह की भी इताअत करेगा और उसके रसूल की भी इताअत करेगा। और फिर क्या फल मिलेंगे? उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, फिर अल्लाह ऐसे लोगों पर अन करीब रहम फरमाएगा। और फिर रब ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, हां बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। और फिर इसके बाद रब ने क्या फरमाया अगली आयत में? सूरह तौबा आयत नंबर 72 के अंदर रब ने फरमाया, वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, ए मुसलमानों, मर्द हो या औरत हो, अल्लाह ने तुमसे वादा कर लिया। लेकिन बात उन मुसलमानों की हो रही है जो आयत नंबर 71 में औसाफ जिक्र किए गए उनके हामिल हों। हर मुसलमान की बात नहीं हो रही, ये बात ध्यान में रखेगा, जो उन बातों पर अमल करते हैं। तो रब ने क्या फरमाया? वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, अल्लाह ने मुसलमान मर्दों से और मुसलमान औरतों से वादा कर लिया, और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। ये बात ध्यान में रखिएगा, अल्लाह अगर वादा कर ले तो वादा खिलाफी नहीं। ये तो हम लोग हैं कि वादा करके मुकर जाते हैं, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। यहां बिल्कुल वादे का लफ्ज़ है वअदल्लाह। अल्लाह ने मुसलमान मर्दों से भी वादा कर लिया और मुसलमान औरतों से भी वादा कर लिया। किस बात का वादा किया? जन्नातिन तजरी मिन तहती अल अनहार, तुम्हें जन्नत मिलेगी जिसके नीचे नहरें रवा होंगी। ये मुसलमानों को कहा जा रहा। और उसमें जब तुम जाओगे तो कैसे? खालिदीन फीहा, जाने के बाद हमेशा उसमें रहोगे। खालिदीन फीहा। और फिर फरमाया और क्या मिलेगा? फरमाया मसाकिना तय्यबतन फी जन्नति अदन, जन्नते अदन में पाकीज़ा मकानात, जन्नते अदन के अंदर पाकीज़ा मकानात मिलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या फरमाया? व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, फरमाया और अल्लाह की जो रज़ा है ना वो इन तमाम से बढ़कर है। मैं तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ता हूँ तो वहाँ सूफिया किराम की बात मुझे मिलती है, मैं थोड़ा उसको वादे करूँ। ये नुक्ता बड़ा अहम नुक्ता है जो कुरान ने जिक्र किया। सूफिया किराम क्या कहते हैं पता आपको? सूफिया कहते हैं कि जन्नत के हुसूल के लिए अल्लाह की इबादत नहीं करो। हम तो हर चीज में मतलब रखते हैं ना। कोई आपको कहता है ये वजीफा पढ़ो तो रिज़्क़ में बरकत, तो देखें हमने वो वजीफा पढ़ा क्यों? रिज़्क़ में बरकत है, जायज, ये नहीं है, सही तरीका, गलत नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं हमारी सोच क्या है। हाँ ये पढ़ो बीमारी दूर हो जाएगी, मतलब क्या हुआ? मतलब है कि ये पढ़ा बीमारी दूर हो जाए। मतलब हर चीज में पता चला मतलब हमारा है, मतलब जो ना हमारा है। सूफिया जब ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जो खुदा के कुर्ब का आला मकाम होता है, खुदा की नजदीकी, तो सूफिया कहते हैं हम अल्लाह की इबादत जन्नत के लिए नहीं करते, हम अल्लाह की इबादत इससे नहीं करते कि हम जहन्नम से बचे। क्या हम अल्लाह की इबादत इससे करते हैं अल्लाह हमारा महबूब है, बस हमारा महबूब हमसे राजी हो जाए। ये सूफिया किराम की बहुत बड़ी एक तालीम है, इसका एक पैगाम है। आप किताबों का मुताला करें, मुकाशफत कुलूब, मिनाजुल आबिदीन, अहयाए उलूम, अय्युल वलद, ये सारी किताब, कुतुल कुलूब, ये तसव्वुफ पर बेहतरीन किताबें लिखी हुई हैं, बड़ी जामे किताबें कि जब हम इसकी स्टडी करते मुताला करते वाकई कल्ब के अंदर एक करंट लगता है और महसूस होता है कि थोड़ी तब्दीली आ गई। वो ठीक है, वो तब्दीली कब तक रहती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल थोड़ी तब्दीली तो आ ही जाती है जब हम मुताला, या कम से कम ऐसा होता है जब हम स्टडी करते हैं तो उस वक्त जो है ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाद में फिर भले भूल गए
کہتے رات گئی بات گئی پھر پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن یہ صوفیاء کرام کی جو کتابیں ہیں بڑی اہم کتاب ہے، مکاشفۃ القلوب ہے، منہاج العابدین ہے، احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، ایھا الولد یہ ساری امام غزالی کی کتاب، قوت القلوب، نفحات الانس، یہ سب تصوف کی کتابیں، تذکرۃ الاولیاء، بڑی عظیم کتابیں ہیں کہ جب ان کتابوں کی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم اپنے اندر تھوڑی تبدیلی پاتے ہیں. انہی کتابوں میں صوفیاء کا مذہب لکھا ہوا ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ جنت چاہیے، عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اب وہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے نا، توجہ رکھے گا، کیونکہ ہم ہر جگہ پر مقصد چاہ رہے ہوتے ہیں. کسی کو کہہ دو یار نماز پر رزق میں برکت ہوگی، یعنی بدل عوض، یہی چاہیے. غلط نہیں ہے، یہ یاد ذہن میں رکھے گا. میں اسے غلط نہیں کہتا اور کہہ بھی نہیں سکتا، ہوں قومین، غلط کہہ بھی نہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک مقام ایسا ہے قربت کا، اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی کا، کہ جب انسان پھر سب بھول جاتا ہے، کہتا بس میرا محبوب اللہ ہے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے. اب اسی کو قرآن نے ذکر کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کو جو راضی کر رہا ہے نا، رب کہتا ہے جنت اپنی جگہ پر ہے، جنت عدن اپنی جگہ پر ہے. اکبر رب کو راضی کرنا یہی بڑا ہے. یہ جو صوفیاء باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن اس کی ترجمانی کری، یہیں سے تو پڑھا ہوگا نا، یہیں سے تو انہوں نے بھی سیکھا ہوگا. صوفیاء یہی بات کہتے ہیں، نہیں جنت کے لیے نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، بس میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، ناراض نہ ہو. میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو حقیقی محبت ہے. باقی ساری محبتیں تو مجازی ہیں، ساری محبتیں مجازی ہیں، ٹیمپریری ہیں، وقتی ہیں. لیکن اللہ سے جو محبت ہے وہ حقیقی ہے. رسول سے محبت یہ اصل محبت ہے. صحابہ اہل بیت سے جو محبت ہے یہ اصل محبت ہے. اولیاء کرام سے جو محبت ہے یہ اصل محبت ہے. اس لیے کہ اگر آج کوئی نبی سے محبت کرتا ہے، صحابے سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، ولی سے محبت کرتا ہے، تو وہ سب میرے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ رب ان سے پیار کرتا ہے، رب ان سے محبت کرتا ہے. تو قرآن نے کلیئر کہہ دیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جو رضا ہے. جنت اپنی جگہ پر، پیچھے جنت کا تذکرہ کر دیا نا، جنت عدن کا، جنات تجری من تحتی الانہار، قرآن نے ذکر کر دیا. لیکن رب کہتا ہے نہیں، اکبر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بس دل میں یہ بات پیش بیٹھ جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. یہاں میں ایک اور بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سن لیجئے گا. میں نے پہلے بھی کہا اسٹڈی کرے کنز الایمان کی، یہ قرآن کا ترجمہ ہے. اچھا اب ظاہر بات یہ انداز تھوڑا مشکل ہے اور پرانا ہے، اس کو اگر آسان وے میں سمجھنا ہے تو اس کا حاشیہ پڑھا جائے، اور حاشیہ پڑھے ورنہ سمجھ نہیں آئے گا. حاشیے دو ہیں، ایک حاشیہ ہے خزائن العرفان، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. ایک اور حاشیہ ہے اور وہ ہے نور العرفان، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی. آپ قرآن رکھیں، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، ان دو حاشیوں کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ آیتیں آپ کے ذہنوں میں منقش ہوتی جائیں گی. بہترین قسم کا حاشیہ، بڑا پیارا حاشیہ. اگر آپ کے پاس پھر وقت زیادہ ہے تو آج کے دور میں ایک اور تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر صراط الجنان. ہمارے اکابرین کی تفاسیر ہے، تفسیر ابو الحسنات اور دیگر بھی تفاسیر ہیں. ان تفاسیر کا مطالعہ، اگر آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، زیادہ نہیں، تو پھر آپ یہ کریں. اب میں نے وہاں سے عبارت نکالی ہے، میں وہ لفظ ٹو لفظ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اسکرین پہ دیکھیں علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے کیا لکھا خزائن العرفان میں، اسی آیت پر جس پر میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا. یہ علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا. میں لفظ ٹو لفظ بتا رہا، میرا اس میں کوئی بھی ایک لفظ بھی ایڈ نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے اس کو لکھا. اور پھر علامہ نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کیونکہ قرآن نے اسے کیا کہا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز تو اللہ کی رضا ہے، کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. اور کیا چاہیے ہے، بس جب رب راضی ہو جائے گا تو جنت تو خود ہی مل جائے گی.
جب رب راضی ہو گیا تو جہنم سے خود بخود نجات مل جائے گی. بس رب راضی ہو جائے. تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی عربی میں دعا کرتے, دعا سنیے گا. رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مولا تیری رضا کا طالب ہے ہم, تجھے تیرے محبوب کا صدقہ, تیرے محبوب کے صدقے تو ہمیں اپنی رضا عطا کر دے. اب آخری آیت آج کے درس کی, بڑی مشہور آیت ہے, سورہ توبہ کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ان کے ساتھ نرم رویے رکھے. کیسے نرم رویے رکھے؟ جو ہمیں مارے, ہمیں قتل کرے, ہمیں کاٹے, ہماری عزتوں کو نیلام کرے. اب فتح مکہ کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ یہ فتح مکہ کے بعد ہے. یا ایھا نبی, جو اے نبی, جاہد الکفار والمنافقین. رب نے فرمایا کافروں منافقوں سے جہاد کرو. رب کا اعلان ہے. آج پسپائی زوال کا سبب کیا ہے؟ ایک تو بد عملی ہے, اور دوسرا سبب کیا ہے؟ جہاد کا تصور ہی ختم ہو گیا. ایسا بنا دیا جیسے اسلام میں جہاد ہے ہی نہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. الامان والعفیر یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو قرآن کہتا ہے اپنے نبی کو, اور نبی کی وساطت سے یہ حکم کس کو ہے؟ مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے, اور الی یوم القیامہ, قیامت تک ہے. فرمایا جاہد الکفار والمنافقین, کافروں منافقوں سے جہاد کرو. وغلظ علیہم, نرمی نہیں ہونی چاہیے, سختی. وغلظ علیہم, یہ قرآنی الفاظ ہے, رب کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سورہ توبہ کے اندر ہے. وغلظ علیہم, نرمی ان کے ساتھ مت رکھنا, کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ, اس لیے کہ ان کا کام تمہیں نقصان ہی دینا ہے. کہتے ہیں نا کہتے ہیں ملت الکفر جو ہے نا, ملت واحدہ ہے. یہ سب مل جائیں گے آپس میں, گٹھ جوڑ ہے ان کا. بھلے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے رہے, لیکن مل جاتے ہیں. اور پھر مل کر ٹارگٹ کس کو بناتے ہیں؟ ہمیں. قرآن کہتا ہے وغلظ علیہم, یہ کافر اور یہ منافق جو ہے نا, ان پر سختی دکھا. ومأواہم جہنم, ان کافر اور منافقوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور یہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا ٹھکانہ. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے, اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو